ایک دن جب امام حسین بن علی نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا تو سارے اہل بیت دسترخوان کے گرد جمع تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے امام حسین سے فرمایا، بیٹے حسین، اپنا روزہ افطار کرو۔ امام حسین نے عرض کیا، میرا انعام کیا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی محبت کا آدھا حصہ ان لوگوں کو عطا کر دوں گا جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، بیٹے حسین، افطار کرو۔ امام حسین نے پھر پوچھا، میرا انعام کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا، میں اپنی عبادتوں کا آدھا ثواب ان لوگوں کو دے دوں گا جو تم سے عشق رکھتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، میرے دل کے ٹکڑے، افطار کرو۔ امام حسین نے پوچھا، امی، آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، میں اپنی عبادتوں کا آدھا ثواب ان لوگوں کو بخش دوں گی جو تم پر گریا کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن بن علی نے فرمایا، بھائی جان، افطار کیجئے۔ امام حسین نے وہی سوال دہرایا۔ امام حسن نے فرمایا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تمہارے وسیلے سے تمام گناہگاروں کو معاف نہ کروا لوں۔ اسی لمحے جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم سب سے زیادہ مہربان ہوں اور میں تم سے محبت کرنے والوں کو اتنا جنت میں داخل کروں گا کہ اے حسین، تم راضی ہو جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اور چند رات پہلے حاج مہدی صلاح شور نے حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں کہا تھا، تم دیکھتے ہو کہ کوئی اچھا لطیفہ مل جائے تو فوراً کاپی کر کے آگے بھیج دیتے ہو۔ اب ذرا سوچو، قرآن کی ایک ایسی سورت جو 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ قیامت کے دن تم خود کہو گے، کاش میں نے اور زیادہ بھیجا ہوتا۔ دعا۔ سبحان اللہ، اے غم کو دور کرنے والے، اے پریشانی کو ہٹانے والے، میری پریشانی دور فرما، میرا کام آسان فرما، میری کمزوری اور بے بسی پر رحم فرما، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو۔